دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ صدر مجلس، حکم صاحبان اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، مشرق و مکرم معلمین و معلمات اور شجرے توحید کی سایہ پکڑ ساتھیوں، آج کے سالانہ انعامی مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے اتحاد اتفاق وقت کی اہم ضرورت۔ عزیز سامعین و سامعات، آج کل پوری دنیا میں ہم مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ آج پوری دنیا میں نظر دوڑائے کہیں بھی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اجتماعی طور پر ہم مسلمان خود آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ مذہبی اختلافات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ مسلمان دنیا کی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ آپس میں لڑتی جھگڑتی ہے۔ پوری دنیا میں ہمارے حالات ناموس کا بے ہے، ہم کنکر کی طرح ہیں، پہاڑ کی طرح نہیں ہے، ہم قطرے کی طرح ہے، سمندر کی طرح نہیں ہے، ہم آگ الگ اینٹ کی طرح ہے، شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح نہیں ہے، ہم الگ الگ بھاگے کی طرح ہے، کپڑے کی طرح نہیں ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، اتحاد و اتفاق کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں اتحاد و اتفاق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ شخصی اعتبار سے ایک آدمی کے لیے سب سے اہم چیز ایمان ہے، اور اجتماعی اعتبار سے اہل ایمان کے مجموعے کے لیے سب سے اہم چیز اتحاد و اتفاق ہے۔ ایمان کے بغیر جس طرح کسی فرد کی کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح اتحاد و اتفاق کے بغیر جماعت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور گھٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے ڈر کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں اتحاد و اتفاق کی تاکید ہے۔ اتحاد و اتفاق کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا۔ بدقسمتی سے پوری دنیا میں مذہبی اختلافات، لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں۔ اگر ملت اسلامیہ کی تاریخ دیکھی جائے تو جتنا نقصان مذہبی اختلافات اور مذہبی تشدد سے ہوا، اتنا نقصان دشمنوں اور بیرونی حملوں سے ہوا۔ میری پیاری بہنوں، اسلام کے 5 ارکان میں اتحاد و اتفاق کا درس چھپا ہوا ہے۔ نماز میں لے لیجیے، 5 وقت میں مسلمان ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کی حالت سے واقف ہوں گے، میل محبت پیدا ہوگی، اتحاد و اتفاق ہوگا، دوسروں کو دیکھ کر اور شوق پیدا ہوگا، عبادت میں اور طبیعت لگے گی۔ کیا کالا کیا گورا، کیا امیر کیا فقیر، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، اقلال ہو کے زمین بوس ہوئے قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رکھا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے۔ روزہ کو لے لیجیے، حرامی و غریب شاہ و گدا کا فرض ہے، اس میں بھی وحدت وجود کا رکھ ہے۔ جمعہ العین کو لے لیجیے، اسی طرح جمعہ العین کی نماز میں بھی اسلامی اتحاد و اتفاق و قوت کا مسئلہ ہے۔ زندگی بھی ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا سکھاتی ہے، ایک عید سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک عید دوسری عید کو سہارا دیتی ہے۔ جب ایک عید دوسری عید کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو بلڈنگ گر جاتی ہے۔ شرف کی مکھیاں اور چونٹیاں ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتی ہے۔ شرف کی مکھیاں جب ایک جا ہو جاتی ہے تو کیا شیریں شرف کی ناز ہو جاتا ہے۔ آپ نے چونٹیوں پر ہی دیکھا کس طرح مل کر کام کرتی ہے اور انتھک محنت کے بعد اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، تمام مومن ایک دوسرے کے لیے دیوار کی طرح ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ تمام مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک دوسرے کو مضبوط رکھتی ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم
اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے آپس میں اختلاف کا اعتقادی اختلاف ہے جو حقیقت میں ایک بڑا اور مصیبت ہے جس نے مسلمانوں کے اتحادی جذبات کو پارا کر دیا ہے. یہ انتہائی افسوسناک حالت ہے جس کو ختم کرنا امت اہل سنت والجماعت کو اس مسلک پر جمع کرنا لازمی اور ضروری ہے. جناب صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے زمانے کا صحیح فکر اسلامی کا نمائندہ ہے. توحید اور ہر لڑائی جھگڑے میں قرآن و حدیث کو اہمیت دینا ہے. اس لیے کہ اتحاد قائم کرنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے ایمان والو فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول اللہ کی اور تم میں سے اختیار والوں کی. پھر اگر کسی چیز پر اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے. اب میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں ایک آیت سے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں بس اپنے دو بھائیوں میں انصاف کرا دیا کرو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں میں اتحاد اتفاق پیدا کر دے اور اختلاف کو دور کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.